بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اللہ رب العالمین نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کیا ہے، اور خاص کر حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا، تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اس تمہاری کثرت نے کچھ بھی تم کو بے نیاز نہیں کیا، کچھ بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچایا، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. یہ سن 8 ہجری میں پیش آنے والے غزوہ حنین کا ایک نقشہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کھینچا ہے. اس میں صرف ایک ٹکڑا میں لینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں اور دھوکے میں ڈال دیا. وہ کیا تھا؟ اس دن مسلمانوں کی تعداد کافروں کی تعداد سے زیادہ تھی، اور پہلی مرتبہ اسلام میں کوئی ایسی لڑائی ہونے جا رہی تھی جس میں مسلمانوں کو عددی برتری حاصل تھی. افرادی قوت کے اعتبار سے مسلمان کافروں سے زیادہ تھے. اس لیے بعض مسلمانوں نے کہا لن نغلب اليوم من قلہ، قلت تعداد کی وجہ سے آج ہم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، آج ہم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. بس اتنی بات کہی تھی. اس بات پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا، اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. وہ لمبا واقعہ ہے. یہاں جب مسلمان عجب بالنفس، خود پسندی کے شکار ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دل کا ایک خطرناک مرض ہے جسے کہا جاتا ہے عجب، جسے کہا جاتا ہے خود پسندی، جسے کہا جاتا ہے خود کو در یتیم اور دوسروں کو یتیم سمجھنا، جسے کہا جاتا ہے اپنی عبادت کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کی عبادت کو حقیر سمجھنا. اسے کہا جاتا ہے عجب، اسے کہا جاتا ہے خود پسندی. اور یہ دلوں کا ایک خطرناک مرض ہے جو انسان کی ساری عبادتوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، انسان کی عبادتوں کو اکارت کر دیتا ہے، اور بہت مرتبہ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، سوچ کیا رہا ہے اور چاہ کیا رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں، آئیے آج ہم تھوڑا ٹٹولتے ہیں اپنے دلوں کو. آئیے تھوڑا اپنے گریبان میں جھانک کر احتساب کرتے ہیں اپنے نفس کا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عبادت پر بہت مست ہیں، اپنی عبادت پر بہت خوش ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکات دے دی، بہت سے بھلائی کے کام کر لیے، لیکن وہ فلاں کو دیکھو کچھ بھی بھلائی کا کام نہیں کرتا. وہ فلاں کو دیکھو یہ کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا. وہ فلاں کو دیکھو کچھ بھی نیکی کا کام نہیں کرتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دماغ میں یہ تصور پروان چڑھ رہا ہو. جی ہاں میرے دوستوں، اگر آپ بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں، تو جہاں اس میں آپ کی اپنی کوشش کا دخل ہے، وہی اس سے زیادہ اللہ کی
توفیق کا دخل ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دیا, اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے آپ کو نوازا, اللہ رب العالمین نے آپ پر اپنا کرم کیا کہ آپ کو مسجد کے لیے بھیجا, آپ کا ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ کیا, اللہ رب العالمین نے آپ کو داد و دہش کی نعمت سے نوازا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو اس لیے آپ کو مشکور ہونا چاہیے اس رب العالمین کا جس نے آپ کو نیکی کی توفیق دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا تو آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے جو سڑکوں پر اور چوراہوں پر مٹر گشتی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں, جو نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, بھلائی کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے, نیکی کی راہ میں آگے نہیں بڑھتے. جو بھائی دو ہاتھ دو پیر آپ کے پاس بھی ہیں, دو ہاتھ دو پیر ان کے پاس بھی ہیں, دو کان دو آنکھ آپ کے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی ہے, شکل و صورت سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, مگر اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ مسجد میں آئے, اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ نے رب کی بندگی کیا, اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ نے اللہ کی عبادت کیا, مگر وہ آدمی نہیں آیا, اس آدمی کو اللہ نے موقع نہیں دیا. تو یہ موقع ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دیا کہ ہم نے تیری بندگی اور عبادت کو ادا کیا, اور اگر دوسرا نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ اس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی توفیق اس بندے کی رہنمائی نہیں کر رہی ہے, اس لیے وہ نہیں آیا. تو ہمارے رحم کا مستحق ہے, ہماری دعا کا مستحق ہے, نہ کہ اس کا کہ خود کو بہتر سمجھا جائے اور اس کو اپنے سے بدتر سمجھنے کا جرم کیا جائے. ہاں میرے دوستو, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے عبادت کی, اگر اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے رہا ہے بندگی کی, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ آخر ہم نے نماز پڑھی, اس نے کیوں نہیں پڑھی, ہم کیسے آگے نماز پڑھنے کے لیے, فلاں نہیں یاد ہوا, ہم نے قیام اللیل کیا, فلاں نے قیام اللیل نہیں کیا, ہم نے 8 رکعتیں ادا کی, فلاں نے ادا نہیں کیا. کیوں آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میرے دوستو, یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کی بات ہے, یہ اللہ رب العالمین کی عنایت اور اس کے کرم کی بات ہے. میرے دوستو, میرے رب نے کہا وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. غزوہ تبوک میں جب عام منادی تھی کہ جتنے مسلمانوں کے پاس طاقت ہے سب چلو, سب کو جانا ہے جہاد کے لیے, لیکن اس میں سے کچھ منافقین تھے جو بیٹھے رہ گئے, مدینے سے باہر نہیں نکلے, اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے. آنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا, اس لیے ان کی ہمت توڑ دی, ان کو پست ہمت کر دیا اور کہا کہ گھروں میں بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو, تم کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ بیٹھو, نہیں نکلنا ہے تم کو, اللہ نے توفیق نہیں دیا. جہاد کے لیے ان کا جانا, میدان معرکہ میں داد شجاعت دینا, اللہ رب العالمین کو ان کی طرف سے پسند نہیں آیا. اللہ نے ناپسند کیا کہ یہ جائے جہاد میں شریک ہو, اس لیے ان کو گھر روک دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا, جن لوگوں کی حاضری کو اللہ نے پسند کیا, جن لوگوں کا میدان جہاد میں داد شجاعت دینا اللہ کو اچھا لگا, اللہ تعالیٰ ان کو لے کر کے میدان کابزار میں گیا. اب اگر ہم نکلے میدان میں, اگر ہم نے اللہ کی بندگی کے راہ میں قدم بڑھایا ہے, تو اس میں ہمارا بہت دخل نہیں کہ ہم بہت اچھے آدمی ہیں, ہم بہت بہتر انسان ہیں, دوسروں سے بہت اچھے ہیں, نہیں. اس میں سب سے پہلے نمبر پر رب العالمین کی توفیق کا دخل ہے, اللہ کے کرم کا دخل ہے, اللہ کی مرضی کا دخل ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اللہ کی توفیق پر اس کا شکر بجا لایا جائے, اللہ رب العالمین کی اس مرضی پر, اللہ کی اس نوازش پر اور اللہ کی اس عطا پر اس کا شکر ادا کیا جائے. یہ تقاضا ہم سے. میرے دوستوں, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں عبادت اور بندگی کی توفیق دے, اگر اللہ رب العالمین ہمیں اپنے کرم سے نوازے اور ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے, اس کا شکر بجا لانا چاہیے, اور دل میں ہرگز اور کبھی بھی یہ کیڑا نہیں پالنا چاہیے کہ میں نے تو کر لیا, میں تو ایسا کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا,
دیکھو کچھ نہیں کیا، فلاں نے ایسا نہیں کیا، فلاں نے ویسا نہیں کیا. نہیں، یہ تصور دل کا ایک خطرناک مرض ہے، یہ دل کی ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے اعمال کو اکارت اور برباد کر دیتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ شریعت کہتی ہے، بات آگے آ رہی ہے. مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ. تو ہم اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم اس کو جواب دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو بھائی، اللہ کے بغیر ہمارے پاس نہ منتقل ہونے کی طاقت ہے اور نہ تمہاری ندا پر لبیک کہنے کی قوت ہے. اللہ بلا رہا ہے، بندہ ندا لے رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر اللہ توفیق بنے تو ہمارے پاس بس کی بات نہیں، اگر اللہ ہمیں قوت نہ دے تو ہمارے بس کی بات نہیں، اگر اللہ ہمارے پیروں کو وہاں تک پہنچائے نہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں. یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے شریعت کا حکم کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے تو نماز کی حاضری موقوف ہے اللہ کی قوت دینے پر، اللہ کے طاقت دینے پر، اللہ کے پیروں کے یہاں تک پہنچانے پر. جب اللہ توفیق دے گا تو ہم تیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے تیرے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا. روزانہ 5 مرتبہ اذانوں میں ہم اپنی بے بسی کا اقرار کرتے ہیں، روزانہ ہر نماز میں مؤذن کو جواب دیتے ہوئے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نہیں دیا تو ہم مسجد کو نہیں آ سکتے، اگر اللہ نے توفیق نہیں دیا تو ہم نماز کو نہیں آ سکتے، اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہیں رہی تو ہم مؤذن کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے. یہ کہتے ہیں روزانہ 5 مرتبہ کہ نہیں کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کہتے ہیں، اس لیے یہ درس یاد رہنا چاہیے، یہ درس بھولنا نہیں چاہیے. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو عبادت کی توفیق دیا، نماز کی توفیق دی، روزے کی توفیق دی، زکات کی توفیق دی، حج کی توفیق دی، امر بالمعروف کی توفیق دی، صلہ رحمی کی توفیق دی، بھلائی کو کرنے کی توفیق دیا، برائی سے بچنے کی توفیق دیا، تو یہ ساری چیزیں اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق کا مظہر ہے. اس لیے ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے یا یہ کیڑا دل میں نہیں پالنا چاہیے کہ میں نے تو یہ کر لیا، میں تو ایسا کرتا ہوں، میں نے وہ کر لیا، میں تو ایسا کرتا ہوں. نہیں، کیوں؟ اس لیے آپ نے اگر کیا ہے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی نوازش اس میں شامل ہے. ورنہ اگر ہم یہ سوچتے رہے تو آپ سمجھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات شوع مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، تباہ اور برباد کر دیتی ہیں. ان میں سے ایک انسان اپنے نفس میں مست و مگن ہو جائے، انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے، انسان اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگے. یہ چیز جب انسان کے اندر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات انسان کو ہلاک اور تباہ کر دیتی ہے. اس سے آگے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم اكبر من ذلك العجب. کہا کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے اس سے بڑے گناہ کا، یعنی گناہ سے بڑے گناہ کا، اور وہ ہے خود پسندی. انسان جب نماز چھوڑتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، یار بہت غلط کام ہو رہا ہے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے مجھے، اور روزہ نہیں رکھا ہے، یار بہت غلط کام ہوا، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. مارے شرک کے وہ کسی کا سامنا نہیں کرتا، اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اسے شرم آتی ہے، سماج کا سامنا کرتے ہوئے اسے حیا محسوس ہوتی ہے. تو یہ جو احساس ہے گناہ کرنے کا، یہ جو تصور ہے رب کی نافرمانی کرنے کا، یہی علامت ہے اس کے دل میں ایمان پائے جانے کی. تو وہ دوبارہ ایسا کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. گویا کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں گناہ کا احساس جب زندہ ہوتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہوتی ہے اور دوبارہ ایسا کرنے سے بچتا ہے. لیکن نیکی کرنے کے بعد دل میں جو پسندیدگی کا تصور پیدا ہوتا ہے، یہ جو خود پسندی کا اظہار ہوتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہ تو کرتے ہو لیکن گناہ سے زیادہ بڑے گناہ کا تمہارے اوپر مجھے ڈر ہے، اور وہ ہے خود کو بہت اچھا سمجھنا، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، خود کو دوسروں سے برتر
انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں گناہ کا تصور ہوتا ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے، وہ اس کا نفس اس کے لعن طعن کرتا، ملامت کرتا ہے، بہت بےہودگی والی بات ہے، بہت غلط بات ہے، آج میں نماز پڑھنے نہیں گیا، آج میں نے روزہ چھوڑا، آج میں نے گناہ کا کام کیا، اس کا نفس اس کو کچو کے لگاتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ لیکن جب دل میں یہ مرض پیدا ہوتا ہے تو انسان کو اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، وہ يحسبون انهم يحسنون صنعا، ان کا تصور ہے کہ بہت اچھا کارنامہ ہم انجام دے رہے ہیں۔ تو جو آدمی اچھا کرتا ہے اس کو شرمندگی کہاں آئے گی، اس کو ندامت کہاں پیدا ہوگی، اس کو حیا کہاں پیدا ہوگی، اس کو شرم کہاں پیدا ہوگی؟ وہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں اللہ رب العالمین ڈبو دے گا۔ آپ سب کو معلوم ہے وہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی، ایک آدمی نیکیاں کرتا تھا، دوسرا آدمی گناہ کرتا تھا، ایک آدمی اللہ کی بندگی کرتا تھا، دوسرا آدمی اللہ کی معصیت کرتا تھا۔ یہ دیندار آدمی اس کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو بھائی غلط کام مت کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ سب مت کرو۔ روزانہ ایسے معاملہ چل رہا تھا، ایک دن زیادہ بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو بہت ناراض ہو گیا دیندار انسان، اور کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، میں بار بار سمجھاتا ہوں اور بار بار تو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اس کا گناہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ رب العالمین نے کہا من ذا الذی یتعلی علی اللہ اللہ اغفرہ اذهب فقد احببت عملک وغفرت له، کون ہے جو اللہ پر قسم کھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، جاؤ میں نے تمہارے اعمال کو اکرت اور برباد کر دیا اور اس گناہگار کو میں نے بخش دیا۔ کیوں آخر؟ کیونکہ دل میں وہ کیڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں کر سکتا، بہت بڑا گنہگار ہے یہ، بہت بڑا عاصی اور نافرمان ہے یہ، بہت بڑا سرکش ہے یہ، اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی اللہ معاف کرے کہ نہیں کام کرے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ فلاں کو بخشے گا کہ نہیں آپ کو اللہ نے ٹھیکیدار بنایا ہے۔ لیکن دل کا یہ مرض بہت خطرناک مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں اکارت اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ایک آدمی جا رہا تھا راستے میں، ایک آدمی جا رہا تھا خوبصورت جوڑا پہنے ہوئے، خوبصورت بال رکھے ہوئے، اس کو اپنا جوڑا اور اپنا بال غرور میں ڈال رہا تھا، بہت مست تھا، بہت اچھا سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو، دنیا کے سارے لوگوں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اب قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا، وہ زمین میں اسی طرح سے دھنستا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم ہوگی تو دوبارہ اس کو زندہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کپڑا اور اس کا بال اس کی نظر میں اس کو دنیا میں سب سے اچھا بنا رہا تھا، وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہا تھا، اس وقت اس کو لگ رہا تھا کہ اس روئے زمین پر میرے جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بہت اچھا، بہت بہتر، بہت فاضل اور بہت برتر سمجھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دیا، الجزاء من جنس العمل، تم خود کو سب سے اچھا سمجھتے ہو، جاؤ سب سے نیچے، تم سب سے اوپر سمجھتے ہو اپنے آپ کو، جاؤ سب سے نیچے۔ اسی لیے میدان محشر میں جب لوگوں کو عذاب دیا جائے گا تو ان میں جو اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو چیونٹی کی طرح سے بنا دے گا، چیونٹی کی طرح سے لوگ اپنے پیروں سے اس کو رو دیں گے، تم دنیا میں خود کو بہت عظیم سمجھتے تھے، لو اس کی سزا یہ ہے کہ تمہارا بڑپن جو تمہارے چھوٹے پن میں تبدیل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ چیونٹی بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ چیونٹی، پیروں سے ہر کوئی رونے گا، ذلت ان پر مسلط کر دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے دوستو کہ عبادت کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دل کو رب کی بارگاہ میں جھکا دینا چاہیے، بست کر دینا چاہیے، اپنی عاجزی کا نذرانہ لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اور ایک بات، دنیا میں آپ کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنا ہی نیکی کا کام کر لیں، لیکن اس عبادت کا فائدہ آپ کو اس وقت ملے گا جب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرے گا۔ آپ کی اس بندگی کو جب اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے گا تب اس عبادت کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکی قبول کر لیا ہے، اللہ نے ہماری بندگی قبول کر لیا، اللہ رب العالمین نے ہماری عبادت پر قبولیت کی مہر لگا دیا، یہ کیسے ہم کو پتا چلے؟ اور جب یہ نہیں معلوم تو پھر ایک ایسے عمل پہ اترانے کا کیا مطلب، ایک ایسے عمل پر غرور میں مبتلا ہونے کا کیا مطلب جس کے بارے میں یہی نہیں معلوم کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا فائدہ مند نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا، جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبولیت کے میزان پر رکھ کر ہمیں نجات دے گا یا ہمارے اعمال کو پیروں سے روک کر ہمیں ناکارہ اور ناکام بنا دے گا، نہیں معلوم ہم کو دنیا میں۔ اور جب نہیں معلوم پھر اس پر اترانے کا کیا سوال، پھر اس کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے معزز اور مکرم سمجھنے کا کیا مطلب ہوا؟ میرے دوستو ذرا سوچئے گا ایک بار۔ ایک دوسری بات اور سنیے، میدان محشر میں انسان جب آئے گا نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا، اس وقت جتنی بھی نیکی انسان نے کیا ہوگا، جتنا بھی نیکی انسان نے کیا ہوگا، وہ سب کے سب اس کو لگے گا کہ بہت تھوڑی عبادت کیا میں، کچھ اور کر لیتا تو بہت اچھا تھا، کچھ اور کر لیا ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ تو جو عبادت آخرت میں بہت مختصر، بہت معمولی اور بہت کم محسوس ہوگی، اس عبادت کے بارے میں دنیا میں یہ سمجھنا کہ میں نے بہت عبادت کر لیا، یہ بھول نہیں ہے ہماری، یہ ہماری لفظ نہیں ہے۔ محمد بن ابی عمیرہ یہ صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے ابن المبارک نے کتاب الزہد میں انہی کی سند سے امام احمد نے اور پھر بزار نے اور پھر ابن ابی عاصم نے اور پھر بہقی نے اور اس طرح متعدد لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح روایت کیا ہے، اور یہ روایت مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان احدکم خر على وجهه من يوم ولد الى يموت حرما في طاعة الله تعالى ثم اذا جاء يوم القيامة استقبل عبادته لما يرى من الاجر والثواب۔ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جس دن پیدا ہوتا ہے اسی دن سے لے کر اور بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت کرنے میں مشغول ہو جائے، اللہ کی اطاعت کے لیے زمین پر سجدہ ریز رہے، لیکن جب قیامت کے دن آئے گا تو کہے گا کاش تھوڑا عمل اور کر لیا ہوتا، کچھ نیکی اور کر لیا ہوتا۔ وہ عبادت پوری زندگی عبادت کرتا، پیدا ہونے کے دن سے لے کر مرنے تک، بڑھاپے میں مرنے تک سب نیکیاں کرتا رہا، مگر قیامت میں کہے گا تھوڑا اور کر لیتا۔ جو اجر اور ثواب اس کو دکھائی دے گا، اللہ کا جو انعام اس کو دکھائی دے گا، ارے یار تھوڑا اور کیا ہوتا تو بہت اچھا رہتا۔ تو کیا تھا زندگی بھر، آخرت میں تو یار بہت کم ہو گیا، تھوڑا اور زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ تو جو چیز آخرت میں معمولی مختصر محسوس ہو رہی ہے، دنیا میں اس کو بہت زیادہ سمجھا جائے، یہ کتنی بڑی کمی کی بات ہے، وہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ کم چیز کو ہم اپنی عقل کی کجی کی وجہ سے بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں، ہم نے بہت عبادت کر لیا، ظاہر ہے کہ بات غلط ہے۔ آپ میرے ساتھ چلو، آپ میدان محشر میں حاضر ہیں، سارے لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہیں، ہمارا بھی نام اعمال رکھا گیا ترازو پر، نیکیوں کا پڑھنا اور ادھر برائیوں کا پڑھنا رکھا گیا۔ اللہ نہ کرے کہ دونوں پڑھنا برابر ہو گیا، نیکی اور برائی دونوں کا پڑھنا اللہ نے برابر کر دیا۔ اب اس وقت کتنا صدمہ ہوگا ہم کو، کتنی تکلیف ہوگی ہم کو کہ اگر ایک نیکی اور ہوتی تو ہمارا پڑھنا بھاری ہو جاتا اور ہم جنت کے مستحق ہو جاتے۔ ایک نیکی کے لیے کتنی حیرانی ہمارے پاس ہوگی، ایک نیکی کے لیے کتنی پریشانی اس وقت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ ذرا سوچو آپ دنیا میں ایک نیکی اگر ہوتی، ایک بار کہا ہوتا سبحان اللہ، ایک بار کہا ہوتا الحمدللہ، ایک بار کہا ہوتا اللہ اکبر، ایک بار کہا ہوتا لا الہ الا اللہ، کاش ہم نے کہا ہوتا، ہمارا ترازو ہمارے اعمال کا ایک پلڑا جھک جاتا، ہم جنت کے مستحق ہو جاتے۔ لیکن ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی کی وجہ سے نیکیوں اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو گیا، جنت کے مستحق نہیں رہ گئے۔ سوچیے ذرا ایک بار اس بات کو تصور میں لا کر اپنے کو میدان محشر میں رکھیے اور اندازہ لگائیے کہ اس ایک نیکی کی کتنی قیمت ہے، اس ایک نیکی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ اس لیے میرے دوستوں نیکیوں کو کبھی زیادہ مت سمجھیے، نیکیوں کو کبھی زیادہ مت سمجھیے۔ نیکیاں جو بھی اللہ رب العالمین موقع دے اسے سمیٹیے، اسے انجام دیجیے، اسے عمل کرنے کی کوشش کیجیے کہ یہی چیز اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں نجات دینے والی ہے۔
نماز نہیں پڑھتا، فلاں کو دیکھو یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. نہیں میرے دوستو، کل آتی ہے یوم القیامت فردا. ہم میں سے ہر آدمی تنہا رب کے دربار میں حاضر ہوگا. اس لیے فکر اپنی ہونی چاہیے، فکر اپنے حساب کی ہونی چاہیے، فکر اپنی نجات کی ہونی چاہیے. جیسے آپ اللہ کے بندے ہیں ویسے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ چاہے کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں ہم کو حکم دیا ہے اپنی عبادت کرنے کا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اپنی عبادتوں کی حفاظت کے لیے، اپنی عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں اور خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا، اپنی عبادتوں کو دوسروں سے زیادہ سمجھنے کا، خود کو دوسروں سے زیادہ عابد و زاہد سمجھنے کا مرض اپنے دل میں نہ پالیں. کیونکہ عبادت اگر قبول ہوگی تب تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر عبادت قبول نہیں ہوئی تو کیا نتیجہ ملے گا ہم کو؟ اگر عبادت ہماری برباد ہو گئی تو کیا نتیجہ ملے گا ہم کو؟ اس لیے میرے دوستوں سوچیں، غور کریں، دل کو ٹٹولیں، نفس میں جھانکیں، گریبان میں منہ ڈال کر خود سے سوال کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود پسندی کے شکار ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھنے کا مرض اپنے دل میں پالے ہو اور ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ یہ چیز ہمارے عمل کو برباد کر دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیز انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والی ہے، انسان کو تباہ کر دینے والی ہے کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جائے. اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم. اگر کسی صاحب کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. دیکھیے، سال کے ہر رات میں اللہ رب العالمین بندے کی ایک دعا ہر سال ہر رات قبول کرتا ہے. اور یہ اس وقت صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلم بندے کی ہر رات ایک دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے. اور وہ ہے کہ جب پچھلے پہر میں، رات کے پچھلے پہر یعنی فجر کا وقت ہونے سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور یہ روزانہ قبول کرتا ہے. اسی طرح سے روزے کی حالت میں بندہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اسی طرح سے سفر کی حالت میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. والدین اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. اس لیے والدین کو اپنی اولاد کو بددعا دینے سے بچنا چاہیے. اور والدین جب ناراض ہوتے ہیں تو اپنی اولاد کو بددعائیں دے ڈالتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ اللہ کی در اجابت کھلا ہو اور یہ دعا قبول ہو جائے، پھر ان کی اولاد تباہ ہو جائے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے والدین نے غصے کی حالت میں اپنی اولاد کو بددعا دیا اور وہ بددعا لگ گئی ان کو، ان کی اولاد تباہ ہو رہی ہے. جو بددعا انہوں نے دیا تھا وہ بددعا دکھائی دے رہی ہے آنکھوں سے اور وہ پچھتا رہے ہیں. لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. والدین کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے والدین کو کتنا، اپنی اولاد کو کتنا ہی غصہ ہو جائے مگر بددعا دینے سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح روزہ کھولتے ہوئے، روزہ افطار کرتے وقت مومن بندے کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس لیے اس وقت بھی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی دیکھیے، دعا کرنے کی دو حالت ہے. ایک حالت تو یہ ہے کہ اس جگہ پر جہاں ہم دعا کرنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے. اگر ثابت ہے تو جیسے ثابت ہے ویسے کریں گے، اٹھایا ہے تو اٹھائیں گے، نہیں اٹھایا تو نہیں اٹھائیں گے. اور اگر اس جگہ پر دعا کرنا ثابت نہیں ہے اور ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو کبھی اٹھائیں گے اور کبھی نہیں اٹھائیں گے. اب جیسے فرض کر لیجئے اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور دعا کیا بھی، مگر اس موقع سے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے اس موقع سے ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کریں گے. اب ہم کو کوئی ضرورت پڑی، فرض کر لیجیے دن کے 10 بجے ہم کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی، ہم نے اللہ کے دربار میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کوئی حرج نہیں، ہم دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کیونکہ اس وقت نبی سے دعا کرنا ثابت ہے، ہمیں ہماری ضرورت ہے. تو اس طرح اگر کبھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی ضرورت کے
ہم کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہ ہو، اور نہ جو ثابت ہے اسی کو کیا جائے گا، چاہے اٹھانا ہو چاہے نہ اٹھانا ہو. یہ دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے.